السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ثم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سیلف کنٹرول سے ریلیٹڈ۔ سیلف کنٹرول سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لینا ہے۔ یہ ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے ہاؤ ٹو مینیج یور تھاٹس یا ہاؤ ٹو امپاور یور سیلف، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور تھاٹس اینڈ آفٹر دیٹ یور بیہیویئر، یا رسپونڈ جو ہم کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر میرے سمیت ہم لوگ اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہوتا کچھ اس طرح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مائنڈ میں نا بڑا شور ہوتا ہے تھاٹس کا، کافی ہم نے اپنے ذہن کو تکلیف میں ڈالا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم، اور دوسرا یہ چیز کنیکٹ کرتی ہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے، ہمارے جو چاہے سپورٹرز ہیں یا جو ہمارے ہمیں چاہے موٹیویٹ کرنے والے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہیں، لائک یہ آپ کے سرکل سے لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمارا جو سرکل ہے اس میں ہمارے اوپر ان کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ ہمارے، چاہے ہم کسی کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں یا جس بھی قسم کے لوگ ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہم لوگ سیڈ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، ہمارے اوپر اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی چلتی ہوئی زندگی کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ میں نے کچھ اس پہ چیزیں سوچی اور کچھ حد تک عمل کرنے کی پوری کوشش کی کہ اس سے کیا واقعی فرق پڑتا ہے، اور شاید پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ لائک پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید پہ، پھر میں نے اس پہ مزید سرچ کی تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزوں کے ساتھ آج حاضر ہوں جس پہ انشاءاللہ میں خود بھی باقاعدہ عمل کروں گی، کیونکہ زندگی گزارنی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مار تو سکتے نہیں ہیں، آپ جو کمزور شخص ہوتے ہیں نا وہ اس طرف جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، اور ہم لوگ اس قسم کے لوگ نہیں بننے چاہیے جو اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں نا ہم سوچنے پہ بہت غور دیتے ہیں، ہم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، چاہے وہ خیالی پلاؤ ترقی کا ہو یا پھر کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہو یا کسی کو زندگی سے نکالنے کا، ہم سوچتے رہتے ہیں، کسی کو جواب دینے کا ہو، ہائی میں نے یہ کہہ دیا ہوتا۔ تو اس طرح تو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ چیزیں سوچتے رہیں گے تو ہم تو کتابیں لکھ دیں گے، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دینا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، تو ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ سولوشن نکالنا ہے تو سوچنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچنا ہے کہ مجھے کیا سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ سوچنا ہے جو مجھے سکون دے گا، مجھے وہ سوچنا ہے جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے میری زندگی میں ریلیکسیشن آئے گی یا جس سے مجھے اچھا لگے گا، نہ کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا ایک لائک جس سے میری ہیلتھ خراب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں نہیں سوچنا، وہ سوچنا ہے جس سے میری ہیلتھ بھی اچھی ہو، جس سے مجھے اچھا لگے، یار مجھے ایسی چیزیں سوچنی ہے جس سے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کروں، جس سے میرے اندر جو ہے نا تبدیلی آئے۔ دیکھیں ہم ہمیشہ کشکول لے کے دوسروں کے دروازوں پر کیوں پھرتے ہیں، آج ہم ذرا ان چیزوں پر دیکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں دراصل کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے بن جائیں نا جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ویسے ہو جائیں جیسے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم لوگ کسی کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو کوئی اور بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس اگلا بندہ ویسا ہو جائے جیسا ہم لوگ ڈیمانڈ کریں یا جس سے ہمیں خوشی ملے۔ تو آپ خوشی تو باہر ڈھونڈ رہے ہیں،
خوشی تو آپ کے اندر ہوتی ہے، خوشی، اطمینان، سکون، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دیا، پھر باہر کس چیز کے لیے ڈھونڈ گئے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم باہر سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیا، آپ کی وجہ سے مجھے بہت برا لگا، آپ ذرا صحیح کریں اس چیز کو، ہم باہر سے تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا تھاٹ سوچنی ہے، مجھے اپنے آپ کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی ایک اور سرچ کر رہی تھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو سیلف کنٹرول ہے یا تھاٹ کنٹرول ہے، تو مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک فرنٹ لائن میں اگر آپ نکالیں تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. All teaches that your actions are controlled by your belief system. Like آپ کا جو belief ہے نا وہ آپ کے actions کو control کرتا ہے، ٹھیک ہے. Belief is created by your thoughts. Thoughts آپ جس چیز کو مسلسل سوچتے رہتے ہیں نا وہاں پہ ایک راہداری بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک راستہ گزرنے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے مسلسل گزرتے ہیں وہ ایک راستہ راہداری بن جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بلیف اس سے کریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر تو ہم اپنے تھاٹس کو چینج کریں، سو اف یو چینج یور تھاٹس یو کین چینج یور ایکشنس. اور اگر ہم اپنے تھاٹس کو چینج کریں، اگر ہم وہ چیز سوچنا اس کو ہم چینج کر لیں، لائک اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے فلاں اس کا کام اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کی جگہ میں یہ سوچ سکتی ہوں وہ ان کا نیچر ہے، وہ ان کا بیہیویئر ہے، میں نے اپنے آپ کو خود چپ کروانا، میں نے اپنے آپ کو خود سکون دینا، ٹھیک ہے. وہ فلاں بندے نے مجھے ایسے کہہ دیا تو یہ اگر میں یوں کہتی رہوں گی میرا بلیف بن جائے گا ایک، تو فلاں بندے کے بارے میں دوسرا، یہ میرا بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا باہر سے چیزیں اندر ان پٹ کروانے میں کہ پھر سکون ڈھونڈتے رہیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنے تھاٹس کو چینج کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بلیف سسٹم پہ فرق پڑتا ہے، اور جو بلیف سسٹم ہے وہ ہمارے ایکشنس پہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر سیلف کنٹرول with your thoughts. Beliefs are what changed the Arab of Makkah and the advent of Islam. اچھا دیکھیے جب اسلام آیا تھا تو مکہ میں جو لوگ تھے وہ اتنے اسٹرکٹ تھے، اتنے ان کے لائک ظاہر ہے ایک ان کا ایریا بھی اس طرح ہے اور ان کی خوراک بھی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ ذرا اسٹرانگ قسم کے لوگ، وہ ایک اسٹرکٹ بھی بہت زیادہ تھے، پھر وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے بھی لوگ تھے. لیکن جب اسلام آیا، اسلام ان کے تصورات بدلے، ٹھیک ہے، جب ان کے تصورات بدلے، ان کا بلیف سسٹم بدلا، ان کے ایکشن بھی بدلے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو پھر مجھے کیا سوچنا ہے کہ جس سے میرا دل سکون ہے، ایسی کون سی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے. دیکھیے دل، یہ جو ہمارا مائنڈ ہے یہ ایک بچے کی طرح ہے، ایک ایسا بچہ ہے جس کے اوپر جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور بچے کو ہم ہمیشہ تشبیہ دیتے ہیں کورے کاغذ، یعنی ایک یہاں پہ اگر پلین کاغذ ہے یہ ہے نا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر یہ ڈیٹ وغیرہ چلے لکھتے ہیں اتنا صحیح ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا. اگر میں اس کے اوپر یوں لائنیں ڈال دیتی ہوں یا میں نے اس کے اوپر لکھی، اب میرے اوپر ہے کہ میں یہاں پہ چیزیں اس طرح سے کرتی ہوں یا پھر اس کو ذرا سے خود ایک مینجمنٹ کرتی ہوں، تھاٹس مینجمنٹ، ٹھیک ہے. یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس طرح سے اپنے مائنڈ میں ڈال رہی ہوں چیزیں. جو دماغ ہوتا ہے، اب دیکھیں بچہ روتا رہے گا، ماں جب تک اس کو پائے گی نہیں تو وہ ساری زندگی روتا رہے گا، وہ جب تک اس کو سپورٹ نہیں ملے گی، اس کے اندر اس چیز کی کمی رہے گی، ٹھیک ہے، اس کو ماں کی سپورٹ نہیں ملے گی یا اس کو تپاہٹ نہیں ملے گی. سیم اسی طرح ہمارے اندر ایک بچہ روتا ہے، سیم اسی طرح ہمارے اندر کچھ تھاٹس ہوتے ہیں جو شور مچاتے رہتے ہیں، سیم اسی طرح ہمارے دل کا سکون تباہ ہو جاتا ہے یا ہم لوگ اس چیز میں پھنسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر تو ہم اس کو خود نہیں چپ پائیں گے، اگر تو ہم اس کو خود نہیں چپ کروائیں گے، اگر ہم اپنی ذات پر نہیں کام کریں گے تو لائک دیکھیں اگر ہمارا بچہ جو ہے کسی باہر جا کے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بچوں کے ساتھ سوسائٹی میں لائک کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اوپر نیچے تو ہونا ہے، ظاہر ہے جب دو گردن اکٹھے ہوں گے تو وہ کھڑکیں گے. اور اگر وہ بچہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسروں کے بچوں کو جا کے کہیں گے، دوسروں کو کہیں گے ارے آپ اپنا بچہ سنبھالیں اور اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. وہ اگلے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں. آپ کیا کہیں گے؟ میرا بچہ میری سنتا نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. ایسے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے اس کو بھی شاید کہیں گے، لیکن آپ سب سے زیادہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، آپ اپنے بچے پہ کام کریں گے، آپ اپنے بچے کو بتائیں گے، آپ اپنے بچے کی سپورٹ بنیں گے، آپ اپنے بچے کے سارا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں کرنا تو پھر ہم ایسے کریں گے کہ ہم سامنے والوں کو گھر جائیں گے، کہیں گے
آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، آپ اپنے بچے کو سمجھائیں اس نے مجھے ہرٹ کیا یا اس نے میرے بچے کو ہرٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اگر تو ہم ان چیزوں کو رہیں گے تو سیم اسی طرح ہے کہ ہم پھر نہ ہمارے اندر جو چیزیں رونے والی وہ روتی رہیں گی، ہمارا دل روتا رہے گا، ہمارے تھاٹس روتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے، ہم تسکین میں نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یا تو کچھ بول لے کے پھر یہ اس طرح ہاتھ رکھیں اپنے اور کہتے رہیں آپ نے مجھ سے اچھی طرح سے بات کرنی ہے، آپ نے مجھے رسپیکٹ دینی ہے، آپ نے مجھے پیار دینا ہے، آپ نے مجھے یہ دینا ہے، آپ نے مجھے، ارے دیکھیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہاتھ اس طرح سے رکھیں گی آپ یا کہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے گا؟ ارے دیکھیں ہم اگر یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے نا تو آپ کو کوئی بھی نہیں، جس کا دل جب مرضی ہوتی ہے نا تو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی نہیں ہوتی ہے وہ نہیں دیتا، تو آپ اس چیز کے لیے تو تڑپتے رہیں گے، آپ کو آپ کی بہن نے کچھ کہہ دیا، آپ کو آپ کے بھائی نے کچھ کہہ دیا، آپ کسی بھی آپ کے ریلیشن نے کچھ کہہ دیا، یا آپ کے اپنے کسی بہت قریبی رشتے نے کچھ کہہ دیا، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں سے کسی نے کچھ، لائک ہمیں فرینڈس بہت عزیز ہوتے ہیں، اگر ہم یہی کچھ لے کے پھرتے رہیں گے تو پھر تو وہ ڈالیں گے نہیں۔ ارے کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو آپ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کے اندر جو سکون ہوتا ہے شاید اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آپ کو تنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر ہم رہیں گے آؤٹ سورس رہیں گے چیزوں لائک آؤٹ سائڈ سے ہم کہیں گے کہ ہمیں آگے چیزیں راحت دیں اور سکون دیں اور ہمارے اندر ہونے والے بچے کو چپ کرائیں، تو پھر وہ کچھ بول والی بات ہے، جس نے ڈالنا وہ ڈال دے گا، جس نے نہیں ڈالنا وہ اٹھا کے چلا جائے گا، پھر ایسے ہو جائے گا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم سارا دن پتہ یہی کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں اور ہمارا جو یہ دماغ ہے ہم اس کو باہر سے ہی سکون دینا چاہتے ہیں، ہمارا جو دل ہے ہم اس کو باہر سے ہی سکون دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سکون ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے ہم دوسروں کو جا کے کہتے ہیں پلیز میرے سے جو ہے پیار سے بات کرو، یا مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے وہ چیز چاہیے، مجھ سے رسپیکٹ سے بات کرو، یہ ساری چیزیں ہم باہر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہی جس طرح ابھی ہم نے مثال بچے والی دی تھی کہ ہم دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کو جا کے کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، میرا بچہ تو نہیں سنتا، یہ بات تو آپ کی اعلیٰ درجے کی کمزوری ہے، پھر ہماری اعلیٰ درجے کی کمزوری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم نے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کے بچوں کو جا کے کہیں گے کہ آپ دوسروں کو جا کے آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، یا پھر ہم اپنے بچے پہ کام کریں، ہم اپنے بچے کو سمجھائیں کہ تم ایسے نہ کرو یا تم ایسے کرو۔ تو اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے کہیں کہ دینے والے کی نیچر یہ تھی، اس کے پاس تھا یہ، اس نے یہ دیا، اب میرے پاس کیا ہے کہ میں کسی کو کیا ریٹرن کرتی ہوں، کیا بیک کر رہی ہوں، میں کیوں رہوں کسی کی وجہ سے، میرے اندر کیوں سکون نہ ہو، میں نے کیوں باعث اب آؤٹ سائڈ سے لینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی نیچر تھی، تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس چیز کا حال ہے، اس بندے کی نیچر کیا تھی؟ اس کی نیچر یہ تھی کہ ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دے سکی، ہم سے اس طرح سے بات نہیں کر سکے، لائک اگر تو ہم مانگتے رہیں گے وی آر لٹرلی بیگنگ فار رسپیکٹ، لو اینڈ ہیپینس فرام آؤٹ سائڈرز، حالانکہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر رکھ دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز ہے، اگر ہم دینے والے بنے تو یقیناً ہم لینے والے بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی دے، آپ باہر سے ایک جو جب تک نا انسان ایک حد سے بڑھ کر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے دوسروں سے، پھر وہ وہیں پہ آزمایا جاتا ہے، تیار ہو جائیں پھر اس ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کسی باہر کی طرف سے، لیکن ایز اے انسان ہمیں بہت کچھ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے، لیکن ایز اے انسان ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں، لیکن آپ اس راہداری کو بنائیں، اس کو پکا کریں، چلتے رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، آگے دیکھیں اگر ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں جو ہمیں باہر سے لینے پر مجبور کرتا ہے، تو ہم اس راستے پر بھی چل سکتے ہیں جو ہمیں اندر سے لینے پر مجبور کرے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سپورٹ دے وہ اندر سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم نے اپنے آپ کے ساتھ رحم کرنا ہے ذرا، کہ ہم ایک تو اپنے آپ کو مارجن دیں، دوسرا یہ کہ ہم کشکول دوسروں کے آگے مت پھیلائیں، اپنے آپ کو خود سمجھائیں
اپنی فیلنگس کو خود اسٹرانگ کریں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اٹس اوکے، وہ اس کی نیچر تھی، وہ اس کا بیہیویئر تھا، وہ اس کی لرننگس تھی، وہ اس کے خیالات و تصورات تھے، اور وہ اس کے لائک آپ کہہ لیں کہ شاید اس کے پاس ہے ہی ایک تو وہ یہ دے رہا ہے، آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اگلے کے شخصیت کے پاس کیا ہے وہ دے گا، اس کی زندگی میں کیا چیلنجز ہیں، کیا پتہ کیا اس کی لرننگ ہیں، تو آپ اگر انحصار کر کے بیٹھیں گے دوسروں پر تو پھر تھوڑا آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مشکل نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی، اور یہ زندگی ایک ہی ہے جو ہم نے یہاں لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے، اور جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بعض ہیں وہ بعض کے لیے امتحان ہے، چیلنج ہے، ٹیسٹ ہے، تو اس ٹیسٹ کو تو اب کرنا ہے، ہم اب ایسے تو نہیں کر سکتے کہ خالی پیپر دے کے بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی ذات پر جو ہے نا لائک رحم کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے نا وہی گیو اپ کرتا ہے، وہی آپ کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا اپنا صرف ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے خود اسٹرانگ اپنی ذات کو بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کے لیے آپ یہ کریں کہ ان سے مانگنے کے بجائے ان کو دینا شروع کریں، اور اپنے آپ کو اچھی چیزیں فیڈ کروائیں، اپنے آپ کو اچھی چیزیں دیں، باہر سے چیزیں لینا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کہ مجھ سے اس طرح سے بات کرو، یا مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے، اس چیز کو اگنور کریں، مطلب پریکٹس کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا اتنا زیادہ باہر کی طرف سے اگر ہم انفلوئنس ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے۔ تو بس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا انشاءاللہ، کہ دوسروں سے جو لینا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اپنے اندر چیزیں یہ پیدا کریں ساری، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ باہر سے کوئی بھی نہیں دیتا ہوتا، اندر سے بھی آپ نے لینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود رسپیکٹ دینی ہے، آپ نے اپنے آپ سے خود پیار کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میں ہوں وہ ہی اپنی سگی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سے کوئی پیار کرتا نہیں کرتا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اب کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچیں گے، ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے کہ وہ الگ چیز ہے، وہ بندہ اب میرے مطابق نہیں ہو سکتا، بالکل جو چیز مطابق ہو سکتی ہے میرے، وہ میری اپنی ذات ہے، وہ میرا اپنا بچہ ہے جو میری بات سنے گا، اور وہ میرا اپنا آپ ہے جو میری بات سنے گا، ٹھیک ہے؟ وہ میرا اپنا دماغ ہے جو میری بات سنے گا۔ اگر ہم ادھر اچھی چیزیں فیڈ کروائیں گے، اگر ہم اپنے دل میں کنٹرول کو اس کو خود رکھیں گے، اپنے تھاٹس، جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ جو تھاٹس ہیں وہ آپ کا بلیف سسٹم بناتے ہیں، اور جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ کے جو ایکشنز ہیں اس پر کام کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو ایک ہی ذات ہے جو آپ کو سنے گی، ایک ہی شخصیت ہے جو آپ کا سنے گی، وہ آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کی اپنی ذات ہے، تو اس پر کام کرنا شروع کریں بنسبت یہ کہ دوسروں سے امیدیں رکھیں، ٹھیک ہے؟ آج کے اس ایک شارٹ اور لانگ ریمائنڈر کے ساتھ، میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈر، اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور ہم سب کو مدد کرے کہ ہم باہر سے قوت اور طاقت، پیار، رسپیکٹ لینے کو، فوقیت دینے کے بجائے اپنے آپ کو یہ سب چیزیں خود دیں، اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس خود دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔